وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت بڑی بڑی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سم کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت جامع الفاظ میں، مختصر ترین الفاظ۔ ویسے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے، ویسے تو انسانی زندگی بہت طویل ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی۔ لیکن اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ جو کاٹا گیا ہے موت کا وقفہ درمیان میں ڈال کر، یہ جو 30 سال 40 50 60 سال کا جو یہ وقفہ ہے، یہ ہے امتحان کے لیے۔ تو گویا کہ فلسفہ زندگی اسلام کا اور قرآن کا یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک امتحانی پیریڈ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا، موت درمیان میں ڈال کر تمہاری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو چنک ہے 30 40 50 60 70 برس کا، اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والے۔ تو گویا کہ حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے۔ یہ امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس انداز میں آیا ہے، ظاہر ہے ایک امتحان پاس کریں گے تو اگلے کا امکان ہے۔ پہلے امتحان میں رہ گئے اب آگے اور امتحان کس نے لے لے؟ پرائمری پاس کریں گے تو ہائی اسکول میں جائیں گے، پھر اور امتحان پر امتحان آئیں گے، پھر میٹرک پاس کریں گے تو کالج میں جائیں گے۔ اس حوالے سے وہ ایک ایک کر کے امتحانات پورے کرتے چلے گئے، ایک ایک آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور ان سب کو پورا کر دیا۔ اس ضمن پر آج سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ چند میری تحریریں جو مجھے بھی پسند ہے، جن میں ایک انداز جو ہے وہ آورد کا نہیں آمد کا ہے، وہ چند ہی تحریریں ہیں، جن میں ایک سورۃ العصر کا جو کتاب تھا میرا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میری تحریر ہے۔ تحریر میں تو یقیناً جو ہے وہ آورد کا رنگ ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے، سوچ کر لکھتا ہے، اور ایک تقریر جو ہے اس کے اندر ایک آمد کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تحریر جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آمد، تو سورۃ العصر پر میری تحریر جو ہے اس کتابچے میں، وہ اس میں مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، آمد کا انداز ہے، ایک روانی کے ساتھ ایک خیالات آتے ہیں غیب سے، یہ خیال جو یہ مضامی خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے خروش ہے، تو یہ اسی انداز میں ہے کہ وہ باتیں اسی طرح کی ایک تحریر ہے میری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہاں بھی ایک کتاب چاہے اس میں ایک تقریر بھی ہے میری، حج کی حکمت کیا ہے اور عید الاضحیٰ کی حکمت کیا، اور ایک وہ تحریر جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت مختصر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات جس تدریج اور ترتیب سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص وقت میں جس کے لیے میرے ذہن کو کھولا، دل کو کھولا، قلم کو کھولا، رواں کیا، اور وہ بات بڑی خوبصورتی سے وہاں بیان ہو گئی۔ میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ اس ایک آیت کی گویا کہ شرح ہے۔ اب جو مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی حال میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے اسے، کہ سب سے پہلا امتحان ہے عقل اور فطرت کا امتحان۔ یہ جو عقل انسانی، فطرت انسانی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، دس از دی گیون ہر انسان کے لیے، لیکن یہ کہ اس عقل و فطرت کا امتحان کیا ہے، اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے غیب کے پردوں میں، جبکہ حقائق اصل جو ہیں ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، غیب کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسا ماحول ہوگا اس کے اعتبار سے عقل کا یہ امتحان اور مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، ہر نوع کا شرک موجود تھا، بت پرستی کا شرک موجود، ستارہ پرستی کا شرک موجود، پھر وہ جو سیاسی شرک ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، ساورنٹی کا تصور، یہ جو سیاسی شرک ہے یہ بھی پورے طور پر موجود، ہر طرح کا شرک موجود۔ اور اس ماحول میں اس نوجوان کی آنکھ کھلی ہے، اس نے اپنے عقل اور شعور اور اپنی فطرت کے اشاروں
اور اپنی خود جو انسان ان کی روح کی گہرائیوں میں جو شہادتیں تھیں ان کو ریڈ کیا ہے اور توحید خالص تک پہنچ گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، کوئی معبود نہیں، کوئی اور نہیں عبادت کے لائق، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی. پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، عقل اور فطرت کا امتحان پاس کر لیا. اس کے بعد اب آتا ہے ہمت، عزیمت اور ارادے کا امتحان. کتنے پانی میں ہے آدمی، صلابت کردار کتنی کچھ ہے. کوئی موم کی ناک ہے کہ جو جدھر چاہے موڑ دے، حالات کے دباؤ سے خم کھا جانے والا ہے یا خم ٹھوک کر برے سے برے حالات کے اندر کھڑے رہنے والا ہے. یہ ہے امتحان، پے بپے امتحان ہوئے. موب کو فیس کیا ہے، سارے بت ان کے توڑ کر رکھ دیے، ریزہ ریزہ چور چور کر دیا. اب جو موب آیا ہے اسے فیس کیا ہے، اور فیس ہی فیس نہیں کیا، چپ کرا دیا ہے. فرجعوا الی انفسہم، ایک کو چونکہ چھوڑ دیا تھا، حکمت یہ برتی، ایک کو رہنے دیا صحیح و سالم، بڑا جو تھا ان میں سے، اور وہ تیشا جن سے سب کو توڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا. اب وہ آئے ہیں، پوچھو اس سے، سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے توڑا ہے، اس لیے کہ جو آلہ جو واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، پوچھو اس سے. اب ان کا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں. اف لکم ولما تعبدون، اب کہا حملہ کیا ہے تو تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر. جو بول نہ سکیں، جو بات نہ کر سکیں، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں، ان کو تم نے خدا سمجھا ہوا. لیکن اس کے لیے کتنی جرأت کی ضرورت تھی، کتنی ہمت کی ضرورت تھی. یہ کلمہ جو ہے اس کو کہہ دینا بڑی جرأت رندانہ کی بات ہے. اور اس موب کے سامنے ذرا تصور کیجئے، ہندوستان میں، متھرا میں، بنارس میں، کسی اور جگہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے، کیا ہوگا اس وقت؟ قیامت برپا ہوگی. پھر باپ سے باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں رجم کر دوں گا. گھر بار چھوڑا، دربار میں پیشی ہوئی، وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اب شہنشاہ کا جبروت، اس کی شان و شوکت، اور یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے. لیکن جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، محاجہ کیا ہے، حجت پوری کی پوری جو ہے دلائل کے ساتھ اس کی بات کو غلط ثابت کیا ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا جیسے وہ موب ہکا بکا ہو کے رہ گیا تھا. جواب کیا دیں اب اس کو؟ اپنے دلوں میں جھانکا انہوں نے، بات تو یہی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہو غلط راستے پر. لیکن بہرحال ماننا تو نہیں ہے اس کو. اسی طرح وہ نمرود جو ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر رہ گئے. اچھا خدائی کا دعویٰ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب یہ کہ وہ دلیل کیا تھی، مناظرہ، ایک فن مناظرہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے. وہ یہ ہے کہ آپ خصم کہلاتا ہے مناظرے کے اندر، خصم دشمن کو کہتے ہیں، کہ خصم کو چپ کرانا ہے. اصل میں مناظرہ میں قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا. کوئی مناظر کبھی اپنے اس خصم کو جو اس کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. قائل کرنے کی کوشش کرے گا مار کھا جائے گا. وہاں تو یہ چپ کرنا ہے اس کو، وہ چپ کرنے والی بات تھی. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. ایک بات میں تو اس نے کہا، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہا اچھا لو میں کر کے دکھاتا ہوں. دو آدمی جو ہے قید خانے سے بلوائے، دونوں قیدی تھے، دونوں کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا. ایک کو کہا میرا اختیار ہے، چلو جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، تمہیں زندہ رکھا. دوسرے کی گردن اسی میں توڑوا دی. دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مارا. اب اس کے بعد آخری بات، ترب کا پتہ کہیے، ٹھیک ہے پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. پھر جو بات ہوئی ہے ڈالیے اس کو آگ کے اندر، ڈالو، جلاؤ اس کو، پتہ چل جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور اس کا ایک نقطہ بہت کم لوگوں پر واضح ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی وہی لوگ جو ہے ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے؟ کس بات میں ناکام ہوئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب دیکھے گا وہ آگ دہتی ہوئی تو سب نشہ ہرن ہو جائے گا توحید واحد کا. یہ سارا جو ہے جب موت نظر آئے گی، دہتی ہوئی بٹی نظر آئے گی، تو اس وقت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ. رجوع کرے گا، توبہ کرے گا. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ناکام ہو گئے.
بہرحال اللہ نے جو کیا اپنی قدرت سے، اس کو جس طریقے سے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اب یہ ہے درجہ بدرجہ امتحانات. پھر ہجرت ہو رہی ہے، آج شام میں گئے ہیں، کل مصر گئے ہیں، لیکن ان امتحانات کا آخری ہے وہ جو جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ 100 برس کے اس بوڑھے نے اس زندگی کی اس سٹیج پر اور اس بیٹے کو جس کے لیے دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، کمر کس لی، چھری چلا دی. یہ گویا کہ آخری تھا. وہاں میں خود یاد کرتا ہوں تو بڑی عمدہ تعبیر وہاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہ ممتحن کو بس کرنی پڑی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ممتحن کی بس ہوئی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس کی ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی. یہ ہے وہ پورا سلسلہ. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اب اس کو تفسیری اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، کلماتن یہ نکرہ جو ہے یہاں پر تفخیم کے لیے، بہت بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، ایک سے ایک امتحان، کٹھن سے کٹھن تر، مشکل سے مشکل تر. فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان سب کو پورا کر دیا، سب میں پورا اترا. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا، امامت کے منصب پر فائز. یہ لفظ ذرا نوٹ کیجئے، امامت اور خلافت. اسی سورہ بقرہ کا وہ جو تمہیدی حصہ تھا اس میں خلافت کا تذکرہ ہے، یہاں امامت. ابراہیم کو خلافت کا زیادہ تعلق دنیا میں حکومت اور غلبے اور اقتدار سے ہے، امامت کا زیادہ تعلق ہدایت، علم اور معرفت سے. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ نوٹ کر لیجیے. ابراہیم کی کہیں کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، ابراہیم کی وہ حیثیت جو خود ان کی اپنی نسل کے اندر آگے چل کر داؤد اور سلیمان کی ہو گئی علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم کی کبھی نہیں ہوئی. امامت یہاں پر در حقیقت سمجھیے کہ امامت کا تعلق ہے عقلی، علمی، روحانی رہنمائی، ہدایت، علم اور معرفت کے اندر لوگوں کے امامت. اصل امامت یہ ہے، وہ خلافت ہے. اور اس خلافت کا تعلق، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس خلافت کی اساس علم الاسماء ہے. جس کے پاس یہ دنیاوی علم زیادہ ہوگا وہ بہرحال دنیا میں غالب رہے گا. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ہے علم اسماء سے. جب خلافت کا معاملہ ہوا ہے تو جو بحث ہوئی ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو بھی ان کا اشکال تھا یا اشتباہ تھا یا شبہ تھا، اس کا جو بھی ازالہ کرنے کی شکل اختیار کی گئی وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے انہیں آگے بڑھنا ہوگا. وہ علم جو ہے وہ جس سے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس علم اسی کی ایکسفولیشن ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے دنیا میں حکومت اور غلبہ آج ویسٹ کے پاس کیوں ہے؟ اس میں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے. ہم تو اٹھ ہی نہیں سکیں گے. ہمارا معاملہ تو یہ کہ اٹھیں گے تو اسلام کی بنیاد پر، لیکن پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی. ایٹم بم کا مقابلہ تلواروں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے بہرحال وہ چیزیں جو ہے انسان کو سیکھنی ہوں گی اور ہم نے سیکھی. لیکن اگرچہ ابتدائی جو انقلابی عمل ہے اس میں فیصلہ کن شے ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا اور دنیا میں اس کا جو غلبے کا دوام اور تسلسل ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہے. تو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے چوتھے رکوع میں خلافت کا تذکرہ ہے، وہاں وہ علم الاسماء کا معاملہ ہے، اور جو اصل ہے دوسرا علم اس کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. وہ بات تو پوری ہو چکی. فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا چکا. وہ کورونیشن جو ہے حضرت آدم کی خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے وہ ہو چکی. وہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. پھر ابلیس کا چیلنج بھی آ گیا، اور ابلیس کی جو ہے اس کا
اس نے جس طریقے سے انہیں گمراہ کیا اس کا بھی تذکرہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب جو انہیں اس جو بھی حبوط ہے، جو زمین کا جہاں کی خلافت دی جا رہی تھی اس کا چارج دیا جا رہا ہے، اب ذکر ہو رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس ہدایت کا تعلق ہے نبوت سے، ہدایت سے، امامت سے. اور در حقیقت انی جاعلک للناس امامہ کا مطلب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کا سلسلہ صرف ذریت ابراہیمی کے اندر رہ گیا. کوئی نبی ذریت ابراہیمی سے باہر نہیں آ سکتا. اور یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حدید جو اس کے آخری چھٹے حصے کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں جو آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، اور ہم نے انہی کی نسل میں، ذریت میں رکھ دی ہے نبوت اور کتاب. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کی نسل، ویسے تو باقی تمام ویسے نوع انسانی ویسے ہی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو جو بھی اور جو نوع انسانی ہے وہ ہے ہی حضرت نوح کی نسل میں سے، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اب یہ نبوت جو ہے وہ صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں سے. چنانچہ 2000 برس تک، بلکہ 2500 برس تک یہ سلسلہ رہا بنی اسرائیل میں. حضرت اسماعیل صرف واحد ہیں اللہ کے نبی جو کہ اس شاخ کے اندر ہے. باقی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم 2500 برس تک کوئی نبوت، کوئی رسالت نہیں. وہ نبوت اور رسالت حضرت اسحاق بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، پھر حضرت یوسف نبی ہے، پھر آگے چل کر تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت موسیٰ بحیثیت رسول آئے. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کے معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی کوئی نبی ہی ہوتا تھا. یہ تار چلتا رہا. دونوں شاخیں وہی ہیں. تیسری شاخ اور بھی ہے، یہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے. ایک قطورہ تیسری اہلیہ بھی حضرت ابراہیم کی ہے، بعد میں جن سے شادی کی ہے. ان کی نسل میں بڑے کئی بیٹے ان کے اور تھے، جن میں سے صرف ایک زیادہ مشہور ہوا مدین یا مدیان، اور اس نسل میں حضرت شعیب ہوئے ہیں جن کو وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. لیکن بہرحال نبوت و رسالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے باہر جانے کا کوئی سوال نہیں. اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے، لیکن یہ ایک علمی مسئلہ ہے، تاریخی اعتبار سے اس کو پہچان لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت کا معاملہ صرف ان کی ذریت کے ساتھ ہے اور اسی سے تعلق امامت کا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. نوٹ کیجئے ان الفاظ کو. جب اللہ نے فرمایا میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، سوال کیا اور میری اولاد میں سے. یہ وعدہ، یہ جو پیشین گوئی یا خوشخبری جو ہے، یہ صرف میری ذات سے متعلق ہے یا میری اولاد سے بھی متعلق ہے؟ قال لا ينال عهد الظالمین. اب یہاں جملہ تو ایک ہے، اس میں دو معنی ہے. ہاں ہے، تمہاری اولاد میں رہے گی، ہاں جو ان میں سے ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی اگرچہ بات بظاہر صرف نفی کی آ رہی ہے، اس نفی میں ایک اس بات امپلائیڈ ہے، ہاں، لیکن تمہاری نسل میں سے جو ظالم ہوگا، مشرک ہوگا، باغی ہوگا، ناہنجار ہوگا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس عہد کے اندر. گویا کہ باقی جو ہوں گے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، جو اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے، وہ اس عہد میں یا اس وعدے میں یا اس بشارت میں انکلوڈڈ ہے. یہ اس میں امپلائیڈ ہے یہ پہلو، لا ینال عہد الظالمین. اور یہ نوٹ کر لیجئے اس حصے کے بارے میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ در حقیقت یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو ہم ختم کر چکے ہیں، خطاب میں بنی اسرائیل، اس میں 2 مرتبہ آ چکا ہے. الفاظ مختلف ہیں. 8ویں رکوع کی پہلی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی وعدے ہیں وہ کسی قومیت سے متعلق نہیں ہے، کسی امت میں بظاہر شامل ہونے سے ان کا تعلق نہیں ہے، تعلق ہوگا اس سے کس کے پاس حقیقی ایمان ہے، ذاتی ایمان، اور کس کا عمل درست ہے۔ ذریت ابراہیمی سے بھی تعلق ہوا کرے، لیکن یہ کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اس عہد میں وہ شامل نہیں۔ اور پھر یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، ایک دو نشستوں قبل، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ کے پوری خوبصورتی کے ساتھ بحسن وجوہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، اس کے لیے اس کا اجر بھی اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے۔ وہی بات یہاں تیسری مرتبہ آ گئی کہ ابراہیم اپنے مقام پر جو کچھ ہے، تین نسبتیں ابراہیم کی، ابو الانبیاء، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور امام الناس، اللہ کے ساتھ نسبت خلت کی، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کسی کے بارے میں لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں آئے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد میں سے۔ لیکن ان کے بھی نسل کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تعلق اس نسل کے اندر ہونا، اس سے نسلی تعلق ہونا نجات کی بنیاد نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ٹھہرایا، بنا دیا، ٹھہرایا، قرار دیا گھر کو، البیت، الف لام نے یہاں عہد کی کیفیت پیدا کر دی، یعنی بیت اللہ، ہمارا گھر، ہم نے اپنے گھر کو قرار دیا، بیت اللہ کو قرار دیا، اس بیت العتیق کو قرار دیا، کیا قرار دیا؟ مثابۃ للناس وامنا۔ دو چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر آ رہی، مثابہ، صابہ یصیب و صوبن، صابہ یصوب و صوبن کے معنی بھی ہے رجع، لوٹنا، واپس آنا، اور نوٹ کیجئے یہ تین الفاظ کتنے قریب ہیں مادے کے اعتبار سے، آبا یعوب و اوبن، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، آپ سفر پر گئے ہو، واپس آئے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم آئے ہیں، لوٹ رہے ہیں اپنے رب کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اور اللہ کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں۔ یہ رجوع کی کیفیت کو اس طرف بھی منسوب کر دیا جائے، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ تابہ یتوب و توبن، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایک خاص بن گیا، ایک اصطلاح بن گئی۔ اور صابہ یصوب و صوبن، یہ بھی لوٹنا۔ مصابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، یا جس کو کہیں گے مرکز۔ یہ در حقیقت بیت اللہ، بیت ایل، اللہ کا گھر، یہ ہے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، بار بار جانے کی جگہ۔ جیسے کہ حج کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جو شخص مقدرت رکھتا ہو اور 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس نے حج نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے پھر وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے، میں حیران تھا جب تک کہ میرے علم میں یہ حدیث نہیں آئی تھی کہ سعودی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ وہیں جا کر آباد ہو گئے، پاکستانی یا ہندوستانی یا اور دوسرے لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اب وہ ہر سال حج کرنے آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے حج میں انتہائی ازدحام اور ہجوم، اور پھر چونکہ وہ وہیں کے رہنے والے ہیں، نہ وہ کوئی معلم کرتے تھے، نہ وہ کوئی خیمے لیتے تھے، اس کا خرچ کاہے کو کرنا ہے، سڑکوں پر ڈیرے ڈال دیے، گندگی اور غلاظت اس کی وجہ سے۔ تو سعودی عرب کی حکومت نے ان پر پابندی لگائی تھی 5 سال کی، جس نے ایک دفعہ حج کر لیا 5 سال تک اب نہیں کر سکتا، مت آئے، ان کے ٹھپا لگا دیا جاتا تھا۔ تو میں حیران تھا یہ 5 سال کہاں سے لے کے آئے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ ہے، چونکہ ان کے ہاں بہرحال وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز، ان کا ایک دارالافتاء ہے، اس کا پورا نظام ہے، تو وہ حدیث بھی نظر سے گزری، اور کوئی مجھے یاد آیا تھا اس کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے، اگرچہ ویسے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر سال حج کرے، لیکن اب جو حج میں ازدحام ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ معاف کرے، لیکن میری کیفیت یہ رہی ہے
کہ ہر حج کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ اب دوبارہ میں حج کے لیے نہیں آؤں گا، عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب بھی موقع عنایت کر دے، اس لیے کہ حج پر تو معاملہ واقعتاً اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اور اب چونکہ عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی تو وہ قوت جو ہے مقاومت کی اور برداشت کی اس میں بھی کمی ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ 5-6 سال کے بعد وہ جیسے حرک سی اٹھتی ہے اندر سے، تو خود اندر سے ایک جذبہ جو دوبارہ ابھرتا تھا یا ابھرتا ہے کہ جانا چاہیے۔ تو پھر جب یہ حدیث سامنے آئی تو اس سے مجھے تشفی ہوئی، اطمینان ہوا۔ ایک یہ بھی ہوا کہ کچھ اندر کوئی شے جو ہے اس کی کوئی مطابقت ہے اس کتاب و سنت کے ساتھ، کہ اگرچہ وہ حدیث میرے علم میں نہیں تھی لیکن اب آ گئی۔ بہرحال مثابہ اسی سے لفظ بنا ہے ثواب۔ ثواب کیا ہے؟ آپ کے نیک عمل کا بدلہ جو لوٹ کر آئے گا آپ کے پاس، لوٹ کر آنے والی شے، آپ کے عمل کا وہ نتیجہ جو آپ کو واپس ملنے والا، وہ ثواب ہے۔ تو مثابہ کہتے ہیں لوٹ کر بار بار آنے کی جگہ، اور اس کو اب آپ زیارت گاہ کہیں، جو بھی کہیں، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہم نے اسے مرکز بنایا ہے۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ، اور یہ امن کا معاملہ اس کا ایسے رہا ایام جاہلیت میں، اور ہر شے ختم ہو گئی لیکن بیت اللہ کا اور حرم کا امن نہیں گیا۔ انتہائی جاہلیت کے اندر بھی یہ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قبائلی زندگی میں انتقام اور بدلہ، یہ آگ سلگتی رہتی ہے۔ کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، اب اس کے اندر تو اس کے لیے چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے، زندگی کی کسی شے میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، جب تک کہ وہ بدلہ نہ چکا لے اور اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہ کرے۔ لیکن یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں جو ہے وہ مارا مارا پھرتا رہا ہے، لیکن اسے حرم میں نظر آ جاتا ہے قاتل، وہاں اسے وہ کچھ نہیں کہے گا، بالکل نہیں کہے گا۔ یہ حرم میں، اللہ کے امان میں۔ اسی طرح باپ کا قاتل ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص جو تلاش کرتا رہا واہ سال ہر سال سے، ایک روز رات کے وقت ایک شخص نے آ کے پناہ مانگی اور ایک رات گزارنے کے لیے وقت جگہ اجازت طلب کی۔ صبح دیکھا تو وہ تو میرے باپ کا قاتل ہے یہ، لیکن امان دے چکا ہوں، مہمان کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، چھوڑ دیا۔ یہ ان کی روایات تھیں، اور یہ روایات جو ہے اس پر وہ پوری طرح کاربند تھے۔ بہرحال امن کا معاملہ بیت اللہ کے ساتھ، حرم کے ساتھ، یہ وہ شے ہے کہ جو ان معجزات میں سے ہے کہ یہ چاہے اس کی بے حرمتی اور پہلوؤں سے ہو گئی، چاہے اسے شرک کا اڈا بنا دیا، توحید ختم ہوئی، لیکن یہ کہ امن کا معاملہ جو ہے وہ بدترین دور میں بھی اس کا قائم رہا ہے۔ اپنے جانی دشمن کو، اپنے جو بھی برے سے برا جو ہے کوئی یعنی دشمن ہے، اس کو بھی اگر وہاں دیکھیں گے وہاں کوئی گدن نہیں پہنچائیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، البتہ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، باقی تو بہت سی باتیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں وہ تورات میں موجود ہیں، ساری ہی تقریباً موجود ہیں، لیکن تورات میں جو تحریف کی گئی ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کے ذکر کو وہاں سے کھرچ کر نکال دیا۔ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دینے کے لیے تحریف کی گئی تورات کے اندر، اور یہ کہ مروہ کو مریا بنایا گیا۔ بکہ، مکے کا ایک نام بکہ ہے، بلکہ قدیمی نام بکہ ہے، بک کہتے ہی شہر کو ہے، بال بک، بال کا شہر، یہ عراق کے اندر جہاں کے بہت بڑا معبود بال تھا، تو بال بک، سٹی آف بال، یہ سٹی آف اللہ، بیت العیل، یہ در حقیقت اس کے لیے بھی لفظ بکہ تھا، لیکن یہ کہ وادی بکا نام رکھا گیا ایک فلسطین کی وادی کا، تاکہ اس پہ سارا توجہ جو ہے وہ ادھر مرکوز کر دی جائے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ موجود ہے، حضرت حاجرہ کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ذبیح اللہ ہونے کی حیثیت جو ہے حضرت اسماعیل کی وہ ختم کی گئی۔ یہ جو بیت اللہ کا معاملہ ہے اس کا تذکرہ وہاں سے نکالا گیا، اس کے کوئی ذکر تورات میں آج موجود نہیں۔ اور اس ضمن میں یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں نا چور کے پاؤں نہیں ہوتے، چور کتنا ہی ہوشیار ہو کچھ نہ کچھ کلوز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، جو پھر تفتیش کرنے والے لوگ اور سراغ رساں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے چور تک پہنچتے ہیں۔ تو تورات میں ساری امکانی کوششوں کے باوجود جو وہ رہ گئے، جو آثار اب بھی موجود ہیں،
ان کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں جو بھی بچی کھچی چیزیں رہ گئی ہیں، جو کھرچ کھرچ کر انہوں نے نکال دیا وہ تو نکال دیا، لیکن جو چیزیں ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئی، جو جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں گئی، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، اور ان کی قربانی کی جگہ جو ہے یہ مروہ ہے، جس کو بریا بنا کر وہ کہیں اور لے گئے، اور وہ بکہ شہر بکہ ہے، جس کے لیے انہوں نے وادی بکا جو ہے وہ نام رکھا ہے فلسطین کی ایک وادی کا، بیکا ویلی۔ اب آج کل بھی آپ پڑھتے ہوں گے فلسطین کے اسرائیل کے تذکرے میں بیکا ویلی، وہ بکا ہے۔ لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے تورات کے ذریعے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر یہ ہے، اور یہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ثابت کی کہ بنی اسرائیل، حضرت یروشلم تو بنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 500 برس بعد، حضرت سلیمان کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس وقت ان کا جو خیمے چلتے تھے، ان میں جو قربان گاہ ہوتی تھی، اس خیموں کا ثابت کیا ہے ان کی اپنی تورات سے کہ جو بڑی قربانیاں ان کے یہاں ہوتی تھی، ایک قدس الاقداس کی بڑی قربانی ہوتی تھی، ایک سالانہ قربانی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، وہ جو قربانی ان کے ہاں ہوتی تھی، وہ قربانی دینے والا ایسے کھڑا ہوتا تھا کہ جنوب کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، جانور کو اپنے سامنے جنوب کی طرف لٹا کر خود اس کے شمال میں کھڑا ہو کر، تاکہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا، اور جنوب میں یہی بیت اللہ ہے۔ جنوب کی ڈائریکشن کا سبب تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اصل میں ایک عربی زبان میں کتاب لکھی تھی مولانا فراہی نے، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، یعنی صحیح رائے اس مسئلے میں کیا ہے کہ ذبیح کون ہے۔ بدقسمتی سے یہودیوں کے زیر اثر ہمارے بعض بڑے بڑے مفسرین بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ غالباً ابن جریر طبری نے بھی یہ رائے ان کی قبول کر لی ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے، میری اگر یادداشت دھوکہ نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ بہت بڑے مفسر جو ہے وہ اس مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں، اور غالباً وہ ابن جریر طبری ہے رحمہ اللہ۔ تو اس مسئلے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو تورات ہی کے حوالوں سے بالکل مبرہن کر دینا، ثابت کر دینا، یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ جو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو ان کی کتاب جو پھر عربی سے اردو میں ترجمہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے، ذبیح کون ہے کے نام سے وہ ہم نے شائع کی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، کم سے کم 25 برس ہو گئے۔ اس کے کچھ نسخے ابھی موجود ہیں، اور بہرحال جن لوگوں کو اس دلچسپی ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اختیار کر لو، بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں سے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی یہ بھی اس میں ظرف ہے صلاۃ سے، وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جائے۔ مقام بھی اس میں ظرف ہے، قیام کی جگہ، قیام گاہ، لیکن اس کے دو مفہوم جو لیے گئے ہیں، اور ایک عام مفہوم جو ہے جو بہت زیادہ رواج پا چکا ہے، وہ بھی سلف سے چلا آ رہا ہے، ایک دوسرا مفہوم جو اگرچہ عام نہیں ہے لیکن وہ بھی سلف سے ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ جو عام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی ایسی مشینیں موجود تھیں کہ جن سے اونچا ہوا جا سکے، اور یہ باقی سارا یہ بھی بعد میں جو تعمیر کے جو بھی نظام بنے ہیں، پیڑ لگانا، اوپر چڑھنا، شاید اس کا بھی سامان نہ ہو ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ایک پتھر انہیں دیا تھا جس پر وہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، وہ گویا کہ لفٹ کا کام بھی کرتا تھا اور ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کا کام بھی کرتا تھا۔ وہ پتھر ہے جو اب بھی خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ مقام ابراہیم اسے کہتے ہی ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور وہ ایک سنہری اس کے اندر کیس کے اندر شیشے کے وہ موجود ہے، اور وہاں پر 2 رکعتیں طواف کے بعد جو ہے اس کے پیچھے ایسے رخ کر کے کہ سامنے مقام ابراہیم آ جائے، اور پھر اس کے سامنے خانہ کعبہ ہو، اس سمت میں کھڑے ہو کر 2 رکعتیں طواف کی واجب ہیں جو ادا کی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک تو مفہوم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی اس کی گویا کہ عملی تفسیر کیا ہے کہ جب بھی طواف کرو تو اس مقام ابراہیم کے پاس بھی جا کر 2 رکعت ادا کیا کرو، یا یہ کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی زیادہ ایک فضیلت ہو جائے گی۔ دوسرا مفہوم، اور یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہ مقام ابراہیم سے مراد ہے قیام گاہ ابراہیم کی۔ یہ پورا جو علاقہ ہے مکے کا، یہ حرم کی جگہ، یہ گویا کہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ کو، اپنے بیٹے کو اسماعیل کو یہاں آباد کیا ہے تو یہ گویا کہ ان کا مقام ہے، ان کی قیام گاہ ہے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کو نماز کے لیے بنا لو۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بیت اللہ وہ تو ایک وہ چوکور گھر ہے اس وقت جو بھی، اور اس کے گرد جو ہے مسجد حرام، یہ ہے نماز پڑھنے کی جگہ، وہ تو مسجد حرام کی گود میں اللہ کا گھر وہ جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے۔ تو یہ دوسرا مفہوم ہو جائے گا کہ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم کی قیام گاہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ عہدنا الی، عہد کے بعد جب الی کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے ذمے کوئی کام ڈال کر اور اس سے عہد لے لینا کہ یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا۔ عہدنا الی ابراہیم، ہم نے یہ ذمہ داری ڈال دی اسماعیل اور ابراہیم پر، ابراہیم اور اسماعیل پر، ان طہرا بیتی، کہ میرے اس گھر کو دونوں، یہ اب یہ تثنیہ کا صیغہ آ رہا، طہرا امر کا صیغہ تثنیہ سے، دونوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے اس گھر کو پاک رکھو گے۔ پاک کس اعتبار سے؟ یہاں کوئی کوڑا کرکٹ نہ ہو، میل کچیل نہ ہو، کوئی تعفن نہ ہو، جو بھی اس کے طواف کرنے والے آئیں، یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، ان کو کوئی تکدر نہ ہو، ان کی طبیعت جو ہے اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ کے ارتکاز کے ساتھ ہم سے لو لگا سکیں۔ تو ایک تو ہے یہ ظاہری طور پر، اور دوسرے معنوی طور پر شرک جو ہے سب سے بڑی نجاست ہے۔ ہمارے اس گھر کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا، یہاں شرک کی آلائش نہ آنے پائے، اور یہاں پر کوئی اور ظاہری گندگی جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اصل میں یہ عبادت ہے کہ جس کا خاص تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، جیسے کہ شمع کے گرد جو ہے وہ پروانہ چکر لگا رہا ہو، اس طرح کے 7 چکر جب انسان لگاتا ہے، اور خاص طور پر ویسے عام حالات میں تو عام کپڑوں میں بھی، لیکن جب عمرہ کرے یا حج کرے تو احرام کی حالت میں جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص منظر ہے، اس کی ایک خاص کیفیت ہے۔ جن کی تو وہ ارواح جو ہے وہ بیدار ہے، ان کو تو کیا کیا کچھ محسوس ہوتا ہوگا۔ بعض چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ جو عام آدمیوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، اس کا ایک کیف اور سرور اور اس کی لذت، اس کا منظر جو ہے وہی کسی دیکھنے والے کے لیے بہت ہی مسحور کن منظر ہے، جیسے پروانہ وار جو ہے شمع کے گرد 2 چکر لگا رہے ہیں۔ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، عاکف کہتے ہیں کسی شے پر توجہ کر کے یکسو ہو کر بیٹھ جانا۔ عکف علیہ یعکف اے اقبل علیہ مواظبا ولازمہ، کوئی شخص کسی چیز کی طرف رخ کر لے اور پوری پابندی کے ساتھ اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو ہندی میں کہتے ہیں دھیان، جس کے لیے میڈیٹیشن کا لفظ بھی انگریزی میں ہے۔ تو آپ نے یہ 2 الفاظ ہندی کے سنو گے، گیان اور دھیان۔ گیان نالج ہے، دھیان یہ ہے مراقبہ اور توجہ کو جو ہے مرکوز کرنا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے بتوں کے سلسلے میں بھی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، جب وہ نکلے وہاں سے مصر سے تو انہوں نے دیکھا اسی سینائی پیننسولا میں کچھ قوموں کو کہ ان کے بت ہیں اور بتوں کا وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ عَاكِفِينَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ان کا گزر ہوا ایسی قوم پر کہ جن کے کچھ بت تھے اور وہ ان کے اوپر دھیان کر کے بیٹھتے تھے توجہ کر کے۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز بنا دو، کوئی الہ بنا دو۔ واقعی یہ توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے، جیسے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ یہ بت پرستی ہمارے ہاں صرف اس لیے ہے کہ توجہ کے ارتکاز کے لیے کوئی آبجیکٹ ہمیں درکار ہے، بس خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانا، توجہ کا ارتکاز، وہ بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے۔ لہذا عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایسی محسوس شے سامنے رکھی ہو، اس پر توجہ کو مرکوز کیا جائے۔ ان کے حوالے سے وہ ڈیٹیز جو ان کے خیال میں ہیں کہ جن کے لیے یہ مظہر بنا لیے گئے ہیں، تو ہم ان کو تو نہیں پوچھتے، در حقیقت وہ تو ہم چاہتے ہیں ان سے لو لگانا، لیکن ان کی طرف توجہ جو ہے اپنی مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ایک محسوس شے اس بت کو بنا لیا۔ یہ فلسفہ بت پرستی کا ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بیان کیا۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا قول بھی آیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون،
بیان یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے ادب کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ توجہ جما کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بتوں کا تو ہوتا چلا آیا ہے، لیکن ایک اللہ کا اعتکاف کرنے والے وہ مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ اسی طریقے سے بیت اللہ میں اعتکاف کے لیے لوگ آتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ رکع یہ جمع ہے راکع، رکوع کرنے والا، سجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے۔ یہ گویا کہ چار الفاظ، اور سورہ حج میں بھی یہ آیت آئی ہے، یہ ذرا سے فرق کے ساتھ۔ وہاں آئی ہے عاکف کی بجائے قائمین، وہاں پر للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ عاکف یہاں آیا ہے، وہاں پر قائمین، قیام کرنے والے۔ نماز کا چونکہ جیسے ایک رکن جو ہے سجدہ ہے، ایک رکن اس کا رکوع ہے، ایک قیام بھی ہے، تو اس طرح سے فرق کے ساتھ یہ مضمون وہاں بھی آیا ہے۔ لیکن جو نوٹ کرنے والی اہم تر بات ہے، سورہ حج چونکہ مکی صورت ہے، وہاں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطہر، طہرا نہیں، طہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ صرف ابراہیم کا ذکر ہے، ساتھ اسماعیل کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں اس کو نمایاں کیا گیا کہ ابراہیم اور اسماعیل دو تھے کہ جو یہ کام کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اب تذکرہ کرنا ہے اس امت مسلمہ کا جس کا نیوکلیس بنی اسماعیل میں سے تیار ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایک ہی مضمون قرآن مجید میں دو جگہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر، کہیں ایک ڈیٹیل اومٹ کر دی گئی، کہیں اس ڈیٹیل کو نمایاں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اصل معمار تو وہ ہے، حضرت اسماعیل کی حیثیت ہیلپر کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہی ہے، اور یہ تو ابھی 13 برس کی عمر ہے ان کی، وہ ان کے ہیلپر کی حیثیت سے ہے۔ اصل معاملہ جو ہے امام الناس وہ تو حضرت ابراہیم ہے، وہاں اسی پر اکتفا کی گئی۔ وہاں اصل میں اس گھر کی جو جڑ اور بنیاد تھی، وہاں پر سب سے پہلے اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک ہرگز مت کرنا، مت شریک ٹھہرانا کسی شے کو، یہاں اس کو اومٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہاں اسماعیل کا ذکر ہے، وہاں اسماعیل کا ذکر نہیں ہے، تو جب ہم دونوں مقامات کو جمع کر لیں گے تو بات پوری ہو جائے گی۔ یہاں طہرہ میں نے کہا کہ وہ شرک کی نجاست سے پاک کرنا، یہ بھی وہاں پر گویا کہ امپلائڈ ہے، وہاں اس کو نمایاں کیا گیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ تو بات جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ آیات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں دو جگہ پر آئی ہے، اس کا بعد میں بھی تذکرہ ہوگا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا ابراہیم نے دعا مانگی، اے رب میرے، رب بے کے نیچے زیر ہے، ربی در حقیقت یہ اس کا مخفف سمجھیے، وہ ربی کی یہ جو ہے وہ صرف زیر کے ذریعے سے واضح ہو، اے میرے رب، اے پروردگار، میرے پروردگار، اس شہر کو، اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دیجو۔ اس کی تفصیل آئی ہے اس دعا کی سورہ ابراہیم میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اب وہاں الف لام لگا کر اور اس پر زور دیا گیا، جبکہ ابراہیم نے کہا تھا اے رب میرے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنائیو، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچائے رکھیو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی، کہ ہم ان بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں، معاذ اللہ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب ہمارے، اے رب میرے، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی۔ فمن تبعنی، تو میری اس نسل میں سے جو میرا اتباع کرے، میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے، فإنہ منی، تو وہ تو مجھ میں سے ہے ہی، وہ تو ان تمام وعدوں کا مصداق ہے ہی جو تو نے مجھ سے کیے ہیں۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور اے پروردگار جو میری نافرمانی کرے تو تو غفور الرحیم ہے۔
یہ التجا کی سب سے زیادہ لجاجت آمیز انداز جسے کہا جاتا ہے. اور کیا کہیں پروردگار تو غفور الرحیم ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو، ایک نسل کی، اپنی ایک نسل کو، اپنی ایک شاخ کو تیرے اس گھر کے پاس، عند بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے، عزت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے. اگرچہ بے وادن غیر ذی زرع، یہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی پیداوار نہیں، بے آب و گیا وادی کے اندر. ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے اے رب کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اے رب اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. اس حصے کو ضرور نوٹ کیجئے. کسی بھی کام کے لیے جب تک تعاون نہ ملے، جب تک لوگوں کا رجوع نہ ہو، وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اے رب تیرے حکم سے میں نے اپنی نسل کو لا کر یہاں آباد کر دیا، جہاں نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، بے آب و گیا وادی ہے. اب اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر، لوگوں کا میلان ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ ادھر مائل ہوں. اسی ذریعے سے ورزقہم من الثمرات، اور ان کے لیے ذریعہ بنا دے کہ ان کو جو ہے پھلوں کی روزی ان کو پہنچا. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. اس پورے کو یہاں پر خلاصہ کر کے، چونکہ یہ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، تفصیل وہاں آ چکی ہے، لہذا یہاں جو اس کا دوبارہ حوالہ ہے اختصار کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن یہاں احتیاط کیا کی ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ جو امامت الناس والا جو منصب میں تمہیں دے رہا ہوں اے ابراہیم، یہ میرا قول، یہ میرا اقرار، یہ میرا عہد، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہاں حضرت ابراہیم اب خود آگے بڑھ کر ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. یہ ہے گویا کہ بندگی کی ایک شان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہے وہ اپنی دعا میں سے انہیں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. پروردگار میں دعا کر رہا ہوں اپنی اولاد میں سے صرف ان کے لیے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے تجھ پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، یوم آخر پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، اے رب اس کے لیے اس ثمرات کے ذریعے سے روزی فراہم کر. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو کوئی پیدا نہیں ہو رہا، یہاں کوئی ذرائع معاش ہے نہیں. اے رب اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے خاص جو ہے، جو بھی تیری قدرت خاصہ ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے لیے معاش کا، ان کے لیے روزی کا اہتمام فرما. یہاں البتہ ایک بات مجھے وزنی معلوم ہوئی ہے کہ ثمرات کا ترجمہ ہمیشہ میوے کر دیا جاتا ہے. تو اگرچہ ثمرات میں میوے بھی شامل ہیں، لیکن میوے کے لیے اپنی جگہ پر عربی زبان کا ایک مستقل علیحدہ لفظ فواکہ ہے، اور قرآن مجید میں آیا، بار بار آیا. فواکہ ہے جو خالص ہے میووں کے لیے. ثمر تو در حقیقت ہر شے کا جو بھی پھل ہے وہ اس کا ثمر ہے، یہاں تک کہ انسان کی اولاد اس کا ثمر ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ جو سورہ کہف میں آیا ہے، وہاں اس سے مراد بہت سے حضرات نے لیے کہ اولاد بھی تھی اس کے 2 باغ بھی تھے، باغوں کے مابین کھیتی بھی تھی، کھجوروں کے درختوں کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی، اس میں چشمے بھی رواں تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس کے اپنے اولاد بھی تھی. خود بھی جو ہے وہ یعنی بے اولادہ نہیں تھا، بے ثمر نہیں تھا، بلکہ اس کی اولاد بھی تھی. تو اس حوالے سے یہاں پر ثمرات جو ہیں وہ تمام صرف ان جو بھی میوے جنہیں کہا جاتا ہے یا پھل، ان سے آگے بڑھ کر اجناس بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. تو اے پروردگار جو بھی ان میں سے ایمان پر صحیح ایمان کے حامل ہوں انہیں تو رزق بہم پہنچا. قال ومن کفر، فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کی جا رہی ہے، اس دنیا میں تو ہم اس کو بھی متاع دیں گے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اس دنیا میں تو ہم کافروں کو بھی دیں گے اور اہل ایمان کو بھی دیں گے. امامت کا معاملہ تھا وہ کہ جس کا تعلق ایمان سے تھا، جس سے محروم کر دیے جائیں گے کہ جو مشرک ہیں اور جو گناہ گار ہیں. لیکن دنیاوی معاملات کی حد تک وَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، انہیں بھی میں ساز و سامان دنیا کی چیزیں دوں گا،
لیکن قلیل کے درجے میں ہے، پوری دنیا کی زندگی قلیل کے درجے میں ہے، تو جو کچھ یہاں پہ دیا جا رہا ہے خواہ تمہیں کتنا ہی بڑا معلوم ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ وہ اصل میں حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے قلیل کے حکم میں ہے۔ ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے کشاں کشاں کھینچ کر لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔